قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الاولین والآخرین سید الانبیاء المرسلین وخاتم النبیین سید نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی و حضار محترم، خضاب و مہدی کے متعلق فقہی احکام آج اس سلسلے کی غالباً 12ویں اور آخری جلسہ ہے. جہاں سے بات میں نے ترک کیا تھا وہیں سے شروع کرتا ہوں. فقہی مسائل جہاں تک میری دانش میں تھا، جو کلیکشن تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج ضمنی بات وہ جناب قاسم کی مہدی جو رسم اعضاء میں ہوتے اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے. نظریہ اثبات اور نفی کی بات یہاں پر عرض کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے جناب قاسم کی عزاداری کسی بھی مراجع کرام نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ رسم عزاداری اظہار جناب قاسم کی مہدی کی جو رسم ہے اظہار عاطفت ہے، اظہار ہمدردی ہے، اظہار ہمدردی و مواسات و مساوات ہے. اس لیے اور پھر اظہار جذبہ ہے، جذبے کا اظہار ہے. اس لیے مراجع کرام نے اس رسم کی اجازت دی ہے آپ کے، کیونکہ کربلا میں جو قربانی ہوئی ہے وہ قربانی صرف انسان کے نہیں ہوئی ہے، لوگوں کے نہیں ہوئی ہے، بلکہ قربانی جذبات کی بھی ہوئی ہے. جیسے کہ جناب قاسم آج بڑے ہوتے، شادی ہوتی، اولاد ہوتی، نسل چلتی، نسل کشی ہوئی ہے، تو چونکہ جذبے کی قربانی ہوئی ہے اس لیے ہمیں جذبے کا اظہار کرنا بھی رسم عزاداری میں شامل ہے. اور کیونکہ کربلا میں لوگوں کے ساتھ ساتھ جذبات کا بھی خون کیا گیا ہے، اس لیے اس لحاظ سے تمام مراجع کرام نے اجازت دی ہے، کسی نے بھی اسے منع نہیں کیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صرف ہمارے 3 ملکوں میں نہیں کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بلکہ عرب میں اور ایران میں بھی جو ہے تو باقاعدہ اسے جو ہے تو اس سے الگ انداز میں جناب قاسم کی عزاداری، بلکہ وہاں تو شبیہ بھی نکالتے ہیں، جناب قاسم کی شکل میں کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے، ایک طرف قاسم ایک طرف دشمن، باقاعدہ اس منظر کو پیش کیا جاتا ہے، اس رسم کو بنایا جاتا ہے. تو کوئی کسی نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نو آبجیکشن، کوئی اشکال نہیں کیا ہے. اس کے پہلے آیت اللہ محسن حکیم ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے جہاں قاسم مہدی نکالنے میں. پھر جناب آیت اللہ سید الحکیم ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مہدی کے نکالنے جہاں قاسم کے مہدی جو نکالی جاتی ہے رسم عزاداری یہ بے نفسی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک علامت ہے، علامتی طور پر یہ سمبولک ہے، اور چونکہ سمبولک ہے بعنوان مواسات، مساوات، اظہار ہمدردی ہے، اظہار ہمدردی اہل بیت ہے، لہذا آیت اعظام نے اس کی اجازت دی ہے. حتیٰ یہ کہ خداوند عالم جو لوگ نہیں گئے انہیں کربلا مقدسہ زیارت کرائے، وہ جہاں پر خیام حسینی موجود ہے، خیام اہل بیت جہاں موجود ہے کربلا میں، خود وہاں پر آج بھی ایک حجلہ موجود ہے، حجلہ عروسی، جناب قاسم کے حوالے سے ایک کمرہ موجود ہے. تو بہرحال وہاں بھی کمرہ موجود ہے، اس لیے اس رسم کو منانا کوئی حرج نہیں ہے. فتوے کے لحاظ سے جیسا میں نے عرض کیا کہ آقا آیت اللہ سستانی نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، آیت اللہ شہرودی نے کہا ہے، جو ان کا فتویٰ ہے میں اسی جملے کو دہرا رہا ہوں، ذکر مراسم عقد حضرت قاسم علیہ السلام در مجالس بنیت رجا اشکال نہ دارد.
جناب قاسم کی جو رسم عقد جو اس کا ذکر کیا جاتا ہے مجلسوں میں، جو مراسم کیا جاتا ہے رجا کے، جیسے کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مستحسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ آیت اللہ شبیر زنجانی نے کہا ہے کہ ہاں بالکل یہ جائز ہے اور بہتر ہے، کرنا چاہیے، البتہ ان امور کو شریعت کا جز نہ سمجھا جائے، ان امور کو دین کا جز سمجھا جائے کہ یہ دینی احکام ہے، شرعی حکم ہے، اسے کرنا ہے، نہ ہے، یہ جز شریعت یا جز دین نہیں ہے، رسومات ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا جز سے نہیں بنانا چاہیے، رسم کے طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فی الحال جب بھی ہمارے کربلا میں جو ہیں اب موجود ہیں، آیت اللہ نجف میں ہوتے ہیں آیت اللہ بشیر نجفی، انہوں نے کہا ہے کہ جائز ہے، البتہ اگر عقل مند حضرات اسے قبیح سمجھتے ہوں اور برا سمجھتے ہو تو نہ کریں، اگر عقل مند حضرات اور اسے قبیح اور برا اگر سمجھتے ہو تو نہ کریں، تو منع کرنے کا جواز، یعنی اگر عقل مند حضرات اسے منع کرتے ہیں قبیح سمجھتے نہ کریں، اور اگر عقل مند حضرات کہتے ہیں قبیح نہیں ہے، منع نہیں ہے، تو اسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جناب قاسم کی رسم عزاداری اظہار مظلومیت ہے۔ آخر میں رہبر کا مسئلہ عرض کرتا ہوں کہ آیت اللہ عثمان خامنہئی نے کہا ہے کہ فی نفسی کوئی اشکال نہیں ہے جناب قاسم کی مہدی نکالنے میں، بہتر ہے، بذات خود اشکال نہیں ہے، البتہ اسے دین کا حصہ نہ بنایا جائے، چونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے فقہ احکام کا جو مسئلہ ختم ہو چکا تھا، ضمنی بحث تھی جو میں نے آج عرض کیا، آج میں فقہ احکام کے یہاں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کسی اور موضوع پر گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔